السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، کیا میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو اپنے ہر معاملے کے اندر، تمام معاملات کے اندر قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے، وہ تیرا تجارت ہو، وہ تیرا کاروبار ہو، وہ تیرے گھر کا معاملہ ہو، وہ تیرے رشتہ داروں کا معاملہ ہو، وہ تیرے لین دین کا معاملہ ہو، وہ چاہے کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو، تو نے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، قرآن اس معاملے میں میری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرے اس معاملے میں میری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کوئی بندہ جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں اس بندے کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ مجھے مجلس کے اندر یاد کرتا ہے، کسی مجلس کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس بندے سے بہتر مجلس جو کہ فرشتوں کی مجلس ہے، میں رب رحمان اس مجلس میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا، جو بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے، میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ جب وہ مجھے بلاتے ہیں، جب وہ میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور ساتھ ہی سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو میرے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں، جو میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو میرے ذکر کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو مقدم نہیں رکھتے بلکہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس کو مقدم رکھتے ہیں، وَمَنْ اعرض عن ذکری، جنہوں نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، میں ان کے لیے ان کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، ان کے رزق کو تنگ کر دوں گا، ان کے کاروبار کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہم جو حال دیکھتے ہیں، ہمارے ملک کا جو حال ہے، ہمارے گھر کا جو حال ہے، پیسہ آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعمیٰ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعمیٰ، اور میں اس کو کل قیامت کے دن اندھا کھڑا کروں گا۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ بندہ پھر اپنے رب سے سوال کرے گا، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے رب تو نے مجھے آج قیامت کے دن اندھا کیوں کھڑا کیا ہے، حالانکہ دنیا کے
اندر تو میری بینائی قائم تھی، میری بصارت قائم تھی، میری آنکھوں کی روشنی قائم تھی، میری آنکھوں کا نور قائم تھا، میں دنیا کی رونقوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، میں دنیا کی روشنیوں کو دیکھا کرتا تھا۔ قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے میرے رب تو نے مجھے آج اندھا کیوں کھڑا کیا ہے؟ پھر اللہ رب العزت جواب دیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا، ہاں قیامت کے دن تجھے اندھا جو کھڑا کیا ہے اس کا سبب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، قال کذالک اتتک آیاتنا، دنیا کے اندر تیرے پاس قرآن جیسی نعمت آئی تھی، تیرے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آئے تھے، حدیثوں کی کتابیں تیرے پاس موجود تھی، قرآن مجید کی تفاسیر تیرے پاس موجود تھی، ترجمے تیرے پاس موجود تھے، لیکن تو نے دنیا کے اندر نہ قرآن کھول کر دیکھا، نہ قرآن کو پڑھا، نہ محمد ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا، تو نے دنیا کے اندر میرے ذکر کو تو بھول گیا، تو نے دنیا کے اندر میرے ذکر سے اعراض کر لیا، تو نے دنیا کے اندر مجھے بھلا دیا، تو نے دنیا کے اندر اپنی خواہشات کو مقدم رکھا، تو نے دنیا کے اندر اپنے نفس کو مقدم رکھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج قیامت کے دن تیرے رب نے تجھے بھلا دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے اپنے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے اپنے ہر معاملات کے اندر قرآن اور حدیث سے رہنمائی لینی ہے، ہم نے اللہ کے ذکر کو بھولنا نہیں ہے، ہم نے اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے، اپنے دلوں کو تر رکھنا ہے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہم سرخرو ٹھہریں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے رب رحمان کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی بھلائی کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا حقدار بنا دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔